بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر الو نے اپنی معصوم آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جب امام حسین کا سر ان کے جسم سے جدا کیا گیا۔ کہتے ہیں 10 محرم کی اس اندھیری رات امام حسین نے الو کو کربلا میں اس لیے بلایا تھا کہ یہ پرندہ اس ظلم کی گواہی بن جائے جسے زمانہ کبھی جھٹلا نہ سکے۔ آج بھی رات کی خاموشی میں جب الو چیختا ہے تو جیسے صدیوں بعد صدا دیتا ہے، لوگوں مت بھولو حسین کون تھے اور حق کے لیے کس نے سر کٹوایا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ الو ہمیشہ ویران جگہوں پر رہنا کیوں پسند کرتا ہے۔ اس کی حقیقت بتائیں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وہی پرندہ ہے جسے لوگ منحوس کہتے ہیں۔ اس پرندے کو سب الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے گھر میں پریشانی لانے والے مانتے ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جہاں یہ آنے لگے وہاں بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہتا ہے۔ آخر یہ ویرانوں میں کیوں چھپ کر رہتا ہے؟ ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا حضرت، یہ الو پرندہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہتا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص جسے تو آج اسے دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا، نہ ہی یہ یوں اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ سن کر اس شخص نے پھر عرض کیا، یا حضرت، وہ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور نبی کی آل سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے عرض کیا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری بھی کوئی خدمت لے لیجئے۔ امام حسین نے بڑی نرمی سے دیکھا اور فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کل جو کچھ ہونا ہے وہ تیرے بس کی بات نہیں۔ وہ منظر تیری آنکھوں سے دیکھا نہیں جائے گا۔ مگر وہ پرندہ جیسے زمین میں چھپ گیا، کانپتی آواز میں بولا، یا حسین، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ آپ کی محبت نے میرے پیر باندھ دیے ہیں، میں اڑ ہی نہیں پاؤں گا۔ تو امام حسین نے سر جھکا کر فرمایا، اچھا پھر تو یہیں رک جا۔ اور پھر وہ رات آئی، کربلا کی مٹی گواہی دیتی رہی، چاندنی بھی اس رات ٹھہری ہوئی تھی۔ اس الو نے وہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کیا جیسے یزید کی فوج نے امام حسین کا سر ان کے بدن سے الگ کر دیا۔ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کر دیا گیا۔ اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سسکیوں کی آواز آج بھی کربلا کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔ اس دن سے اس پرندے کا دل انسانوں سے اجڑ گیا ہے۔ اب وہ پرندہ رات کے اندھیروں میں اڑتا ہے، جب سب سو جاتے ہیں تو وہ ویرانوں میں لوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی اجالا ہوتا ہے اور انسان جاگتے ہیں، وہ واپس اپنے اندھیرے میں چھپ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں الو منحوس ہے، مگر انہیں کیا پتا وہ کیوں ویرانوں کا ساتھی بن گیا۔ لوگ تو بس اس کے بولنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جہاں الو بول دے وہاں مصیبت آئے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بیچارہ پرندہ تو خود انسانوں سے ڈرتا ہے۔ اگر کہیں انسان نظر آ جائے تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ یہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ یہ جان کر حیرت ہو گئی کہ دنیا میں الو کی 205 قسمیں پائی جاتی ہیں، مگر سب کو 2 بڑے قبیلوں میں بانٹا گیا ہے۔
ایک پرانا الو اور دوسرا عام الو، یہ وہی ہے جو چوہے کیڑے مکوڑے کھا کر کھیتوں کو بچاتا ہے، کروڑوں کا اناج محفوظ رکھتا ہے، انسانوں کا سب سے بڑا دوست ہے، دشمن نہیں۔ عام طور پر اس کی عمر تقریباً 12 سال ہوتی ہے۔ یہ پیڑوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں، ویران کوہوں میں، اجاڑ جگہوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ لوگ اکثر مذاق میں کہتے ہیں، کیا الو کی طرح دیکھ رہے ہو؟ مگر کسی نے یہ سوچا ہے کہ بیچارہ الو دیکھ بھی کیسے پاتا ہے؟ اس کی آنکھیں تو اپنی جگہ فکس رہتی ہیں، وہ انسان کی طرح ادھر ادھر نظریں نہیں گھما سکتا، وہ تو بس گردن کو گھما کر ہر طرف دیکھتا ہے۔ الو کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، جب وہ اڑتا ہے تو اس کے پروں سے ذرا بھی آواز نہیں آتی، چپکے سے اڑتا ہے، کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ الو بیچارہ کسی کا کیا بگاڑتا ہے، وہ تو اپنی فطرت میں ہی اداس ویرانوں کا ساتھی ہے، انسان کا دوست ہے، دشمن نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کہانی سے آپ کو نہ صرف ایک پرندے کی حقیقت پتہ چلی ہوگی بلکہ یہ بھی سمجھ آیا ہوگا کہ کسی کو بنا سمجھے منحوس کہنا کتنی بری بات ہے۔